اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کس نے قبض کی؟ اور اگر آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی، یعنی بے جان روح کی طرح ہو جائے گی؟ آج ان تمام سوالات کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نے سیدہ فاطمہ زہرا کے کان میں کچھ الفاظ کہے اور سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سے پھر کچھ الفاظ کہے اور حضور کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر ہنسنے لگیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ حضور نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ فرمایا، میرے آقا نے وعدہ کیا ہے کہ فاطمہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے پیارے نبی شدید بیمار ہو گئے۔ ہمارے دروازے پر کسی نے دستک دی اور اجازت طلب کرنا چاہی۔ میں نے کہا کہ ابھی میرے بابا جان بیمار ہیں، آپ ایسا کریں کہ کل آئیے گا۔ ایسا ہی چلتا رہا۔ دوسرے دن پھر ایک شخص نے آ کر آواز لگائی کہ میں فلاں شخص ہوں اور آپ کے بابا جان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ میرے بابا جان بہت علیل اور بیمار ہیں، آپ ایسا کریں کہ کل تشریف لے آئیں۔ جب اگلا دن ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ جب اگلا دن ہوا تو دروازے پر دستک دینے والے نے کہا کہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کو پاس بلایا اور سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ میرا وقت نزاع قریب آ پہنچا ہے اور میرے رب کا حکم ہے، اے میرے محبوب اب ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا نے یہ الفاظ سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو پہلی عورت ہوگی جو سب سے پہلے میرے پاس پہنچو گی۔ یہ جو روز دروازے پر صدائیں لگانے والا ہے یہ اور کوئی نہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اپنے پیارے محبوب کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے کہا، اے محبوب ہم آپ کو تمام آسمانوں کی سیر کروانا چاہتے ہیں اور اپنے دیدار سے منور کروانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا معراج شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوا تو جب میں واپس لوٹا میرا بستر بھی گرم تھا اور یہاں تک کہ جو میں نے وضو کیا وہ وضو کا پانی بھی چل رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ وہ سفر چھوٹا سفر نہیں، آپ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچے، اس سے آگے کا سفر اس سے زیادہ ہے۔ آپ نے نبیوں کی امامت کروائی، آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ عقل اس سوال کا جواب دینے کے لیے دنگ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 1000 سال کا سفر طے کر کر پہنچے اور پانی بھی ہل رہا ہو، بستر بھی گرم ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کائنات
اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سجائی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اس دنیا کو چھوڑا، ساری کی ساری دنیا کا نظام ویسے ہی رک گیا، اور جیسے ہی آپ واپس زمین پر لوٹے تو پانی بھی وہاں سے چلنا شروع ہو گیا، بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی دوبارہ ہلنا شروع ہو گئی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کی روح قبض کرو۔ روح قبض کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا، نہیں تو اسرائیل کی کیا اوقات تھی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لیتا۔ اگر واقعی اللہ کے پیارے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے، یعنی اپنے روضہ انور میں موجود نہ ہوتے، تو یہ دنیا کا نظام اسی وقت رک جاتا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی قبر انور میں زندہ اور سلامت موجود ہیں، اور اپنے رب کی ہوئی عطا سے جہاں چاہیں، جس عاشق کے گھر چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ وہ مالک کل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ رہے گا، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور کی شان وراء الورا ہے، ان کی شان کو کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اور جو بھی ان کی شان کے بارے میں غلط سوچے گا، کل قیامت کے دن وہ اپنے ہی نامہ اعمال کا بیڑا غرق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ اگر زندگی نے وفا کی اور سانسیں چلتی رہیں تو انشاءاللہ ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے